بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں تین قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تین قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک کامل ایمان والے، ایک کامل کفر والے، اور ایک جماعت منافقین کی ہوتی ہے جو زبان پر ایمان کا اظہار ہے، دل کے اندر کفر ہے۔ تو یہ تین جماعتیں ہو گئی۔ پہلی جماعت خالص ایمان والے، تو ان سے متعلق 5 صفات ذکر کی گئی، اور ان کا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو نتیجہ ملنے والا تھا وہ بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان پہ قائم رکھا۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں آخرت میں۔ تو ان کی صفات اور ان کا نتیجہ ذکر کیا گیا۔ اب دو آیت کے اندر عذاب و نظیم تک، ان دو آیتوں کے اندر خالص کفار کا ذکر ہے۔ خالص کفار کا ذکر ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ کو مانتے ہیں، لیکن نبی سے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی توحید سے انکار کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ دو الفاظ آتے ہیں، کافر اور مشرک۔ تو کافر نبی کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کرنے والے کو، اور مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو، اگرچہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان دو آیتوں کے اندر خالص کافروں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کرتے تھے، ان کی پیغمبری نہیں مانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ مسخرے کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ وہ اتنی گستاخی کر جاتے کہ رب العالمین نے اس کے اندر ایمان لانے کا جو ارادہ اور جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی نے ختم کیا، کہ تم نے میرے نبی کو بہت تنگ کیا، میرے نبی کو پریشان کیا، تو تمہیں ایمان نہیں ملے گا۔ اس طرح ابو جہل تھا مکہ معظمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر کعب بن اشرف تھا، متعدد اور بھی تھے۔ تو مکہ معظمہ کے اندر جو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان دونوں کے نکاح میں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کو خفا کرنے کے لیے اس بندے نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تاکہ نبی پریشان ہو جائے، نبی غم میں مبتلا ہو جائے، کہ ان کی بیٹی کو طلاق دینے سے یہ جو ہے نا والدین پر یقیناً اثر پڑتا ہے، اور پھر ایسی بیٹیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ان کے ساتھ انتہائی محبت ہوتی تھی، رقیہ اور کلثوم، ان دونوں کا جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دونوں فوت ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بعد میں، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت صرف بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندہ تھی، حسنین کی والدہ۔
تو اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اتنی محبت تھی کہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ ملنے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سفر شروع کرتے. اتنا زیادہ اہتمام پیغمبر کرتے تھے. اپنی بیٹی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے کہ بیٹی میں تو جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور جب آتے تو نبی السلام ڈائریکٹ اپنے گھر میں نہیں آئے ہیں، فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتے، ان کو سلام کرتے، بیٹی میں آ گیا. پھر ادھر اگر وقت ہوتا بیٹھ جاتے، اگر نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے لیتے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھتے اور بی فاطمہ الزہرا کے لیے نبی علیہ السلام اپنی چادر بچھاتے تھے، بیٹی ادھر بیٹھ جاؤ. جب نبی علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اور ان کے لیے کچھ نرم چیز بچھاتی کہ ادھر بیٹھ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی محبت اور اسی طرح ان کے دل، بی فاطمہ الزہرا کے دل میں بھی محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں تھے. بی فاطمہ الزہرا عیادت کے لیے آ گئی. ابا جان کی حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ بی بی عائشہ ادھر کڑی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمائے کہ تھوڑا سا قریب آ جاؤ. بی فاطمہ الزہرا کو بتایا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے قریب ہو گئی. ان کے ایک کان میں کچھ کہا نبی علیہ السلام نے تو وہ ہنس پڑی، دوسرے کان میں کہا تو پھر رو پڑی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کے ایک کان میں پیغمبر نے کیا فرمایا کہ آپ ہنسی، پھر دوسرے میں پھر رو پڑی؟ انہوں نے مجھے جب ایک کان کے اندر یہ بتا دیا کہ آپ جنت کی عورتوں کے سردار ہوں گی تو اس لیے میں ہنسی. اور جس وقت انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ ابھی میں جانے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے میں رو پڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت بیٹیوں کے ساتھ. بی بی آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ معظمہ سے آتی تھی تو اس وقت ان کا شوہر کافر تھا. اس وقت کافر کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، پھر بعد میں حرام ہو گیا کہ کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی تھی تو کیا دیکھتے ہیں، کچھ کفار و مشرکین نے دیکھا. انہوں نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ اور اس وقت اولاد کا مسئلہ بھی تھا ان کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہی ہوں، اپنے ابا جان کی طرف جا رہی ہوں، مدینہ منورہ. انہوں نے کہا نہیں جا سکتی ہو. اس نے کہا کس طرح نہیں جاؤں گی، وہ میرے باپ ہیں. تو پھر ان لوگوں نے جس سواری کے اوپر یہ سوار تھی، جس اونٹنی پر یہ سوار تھی، اس سے کھینچا اور وہ نیچے گری تو وہ مسئلہ بھی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی. اور پھر جو ہے نا یہ کسی طریقے سے پیچھے سے کچھ صحابہ آ رہے تھے، انہوں نے ان کو نبی السلام تک پہنچایا. بی عائشہ کے گھر میں یہ بیٹھی تھی، حالت خراب تھی. نبی السلام آ گئے گھر میں، دیکھا کہ زینب یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کی طبیعت شاید سفر کی وجہ سے ہو. 380 کلومیٹر مکہ سے مدینہ منورہ ہے. انہوں نے پھر جب ان کے بدن کے اوپر زخم دیکھے اور جو عجیب سی حالت تھی وہ دیکھی، پیغمبر رو پڑے کہ بیٹی یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے سارا واقعہ سنایا.
کفار مجھے نہیں چھوڑتے تھے. پھر انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن پیچھے سے صحابہ آگے انہوں نے مجھے پہنچایا. لمبے واقعات ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے. مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ابو لہب نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے جلدی ان کو طلاق دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، انتہائی پریشان ہو گئے. پھر اس پر ان لوگوں کو پھر بھی دلی سکون نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا تھا. تو ان لوگوں، ان دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر تھوک مارنے کا جو ہے نا، پھینکنے کا وہ ارادہ کیا. تھوکا باقاعدہ تھوک اس کے منہ سے تو نکل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاک چہرہ محفوظ رہا اور واپس اس کے اوپر آ گیا. نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا رب العالمین اس کے اوپر کوئی اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرے تاکہ اس کو پتہ چلے. ایک قافلے کے ساتھ یہ لوگ جا رہے تھے. ابو لہب نے کہا قافلے کے سردار کو، میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے. میرے نبی نے اگرچہ کافر تھا لیکن یقین تھا ان کی دعا بدعا پہ. نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا کی ہے، کسی بھی وقت اس پر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، نگرانی کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، باقاعدہ تنخواہ دیا. رات کا وقت ہے، ایک علاقے میں وہ سارا قافلہ جو ہے نا سامان اتار کے وہ لوگ لیٹ رہے تھے. باقاعدہ تمام سامانوں کا جتنا بوجھ تھا، یعنی ان کے پاس اس وقت جس طرح ہمارے صندوق ہوتے ہیں، بیگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو چیز تھی سب کے سب جو ہے نا بہت لمبی لمبی دیواریں اس سے بنا لی. پھر گھوڑوں اونٹوں کو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ اس کو کھڑا کیا. ابو لہب کا وہ بیٹا جس کے بارے میں پیغمبر نے بدعا کی تھی، وہ اسی دائرے کے درمیان میں، اور باقی قافلے والے لوگ اس دائرے سے باہر سو گئے. ایک شیر آ گیا، باقاعدہ باہر جتنے لوگ کافر سوئے ہوئے تھے سب کو سونگا، لیکن ایک ایک کو سونگتا اور پھر چلا جاتا. پھر آخر کار ایک چھلانگ لگایا اور اندر چلا گیا. جب اس کو سونگا تو اسی وقت اس کو اتنا چھیرا پھاڑا کہ اس کی پہچان بھی مشکل ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنت کی، رب العالمین نے ان کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا کہ یہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کی گستاخی کوئی کرے پھر توبہ کرے، اللہ کے حضور میں روے، اللہ جل جلالہ معاف کرتے ہیں. لیکن اگر نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان پر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نمونے والا عذاب بھیجتے ہیں اور آخرت کے اندر تو دوزخ کی شکل میں ہے. رب فرماتے ہیں خیال رکھے، اس امت کو تعلیم دیتے ہیں، خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک گناہ کرنا چاہتے ہیں اور کر لیں. آپ لوگوں کو کیا پتا ہے، آپ تو یہ سمجھتے یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ گناہ کو گناہ بھی کبھی کبھی نہیں سمجھتے. تو اس لیے خیال رکھے اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یا گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھیں گے، لیکن وہ آپ لوگوں کے دل پر کفر کا مہر لگانے کا سبب بن جاتا ہے. گناہ گناہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سانپ جو ہے نا کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنا ڈیزائن والا کیوں نہ ہو، خوبصورت، پھر بھی سارے لوگ ڈرتے ہیں سانپ پہ سانپ پہ سانپ پہ. اگر ہم اس کو بتا دیں یہ چھوٹا سا سانپ ہے یا
یہ بہت خوبصورت ڈیزائن والا ہے، اس کو تھوڑا سا پکڑو، تو نہ پکڑنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، بلکہ پریشانی ہوتی ہے کہ ادھر سانپ ہے۔ تو گناہ ہوتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بدبودار ہے یا خوشبودار گناہ ہے، جس طرح بھی ہے، گناہ ہے۔ گناہ کو نہ دیکھو، گناہ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کو دیکھو، صحیح ہے، اس کی نافرمانی تم کر رہے ہو، اس کی بات نہیں مانتے ہو، تیری نظر میں یہ گناہ چھوٹا ہے، لیکن جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات بہت بڑی ہے۔ تو گناہ کو نہ دیکھو، دنیاوی معاملات کو نہ دیکھو تو اللہ کو دیکھو۔ رب بہت بڑا ہے، اس کی نافرمانی بھی کرنا بھی بڑا ہے، اسی طرح اس کی شان میں گستاخی کرنا بھی بڑا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پھر جب میں جلال میں آ جاؤں، غصے میں آ جاؤں، تم نے ایک گناہ کیا اور پھر میں غصے میں آ جاؤں، تو پھر تمہارے دل کے اوپر ایسا مہر لگاتا ہوں کہ تم کسی اچھی بات سننے اور سمجھنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کا دل تنگ ہوگا، دینی مدرسہ ہے، دینی درس چل رہا کہ اچھا کام ہو رہا کہ، تو بہت سے لوگ بدقسمت ہوتے جو تنگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائے ہے، پہلے بیٹھتے نہیں ہیں، جب بیٹھے تنگ ہو جاتے ہیں، خطرے کی بات ہے۔ اگر یوٹیلیٹی سٹور کے سامنے اکثر جو ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں، ایک چھوٹے سے جو آٹا کا تیلا ہوتا ہے، تھوڑا سا سستا ہے ادھر، کبھی کبھار صبح سے لوگ جو ہے نا اپنے ٹائم سے پہلے آ جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 9 10 11 بجے ان کا نمبر آ جاتا ہے۔ ادھر نہ تنگ ہوتے ہیں، نہ ان کو گرمی لگتی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے پھر بندہ تنگ بھی ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ جو تم بہانے بنا رہے ہو، کہ تم جو مجھ سے دور چلے جا رہے ہو، یہ ان گناہوں کا اثر ہے۔ تو گناہ ہوتا ہے، انسان کے اوپر اس کی نحوست آ سکتی ہے، اور اس کے کانوں پر اللہ فرماتے ہیں ایسا مہر لگاؤں گا کہ اس کے کان اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ میں ڈالوں گا کہ یہ لوگ جو ہے نا بالکل آنکھوں کے اعتبار سے صحیح ہوں گے، لیکن ان کو اچھی جگہ نظر نہیں آئے گی، مسجد اور مدرسہ نظر نہیں آئے گا، قرآن صحیح نظر نہیں آئے گا، ڈائجسٹ یا کوئی بھی قصے کہانیوں کی کتاب اس کو صحیح نظر آئے گی، اور اسی طرح گناہ والی کتابیں اس کو صحیح نظر آئیں گی، لیکن قرآن، حدیث، دین احکامات، مسجد وغیرہ اچھی جگہ ان کو نظر نہیں آئیں گی۔ رب فرماتے ہیں جب میں غصے میں آ جاؤں پھر اس طرح تمہیں بناتا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ تم کو میں نے بنا لیا ایسا اور پھر ایمان کے ساتھ تم دنیا سے چلے جاؤ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرت کے اندر بھی نقصان، اسی طرح قبر کے اندر بھی نقصان، نزع کے وقت بھی نقصان، قدم قدم پہ اس کو پریشان جو ہے نا وہ اللہ جل جلالہ کریں گے۔ ان 2 آیات کے اندر ان کفار سے متعلق جو بالکل ایمان کی طرف راغب نہیں تھے، دنیا سے بے ایمان چلے گئے، تو ان کا سبب اور ان کا ذکر اور ان کا نتیجہ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مانتے ہو، میرے نبی کو نہیں مانتے ہو، کبھی بھی تم مجھ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں اپنے لاڈلے نبی کو جو ہے نا میں نے تمہاری طرف بھیجا، رب نے کتنی نعمتیں اس دنیا میں بھیجی ہے، اور کتنے پیغمبر بھیجے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں، کتنے نیک صلحاء اولیاء بھیجے ہیں۔ رب العالمین قرآن پاک کے اندر یہی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میری نعمتیں آپ گننا بھی چاہے نہیں گن سکتے، صرف اتنا فرماتے ہیں۔ لیکن جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام
اللہ کے خزانوں سے آ گئے، دنیا میں اللہ تعالی نے بیچ دیے۔ رب نے فرمایا میرے خزانوں میں بہت کچھ ہے، اس کے اندر کمی نہیں آتی ہے، لیکن میرے خزانے میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یہی ایک ہی ذات تھی، اور وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں میں آپ لوگوں پر احسان جتلاؤں گا، اچھی چیز میں نے دے دی، اچھا نبی میں نے دے دیا، میرے خزانے میں صرف یہی یکتا تھے، وہ بھی آپ کو میں نے دے دیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی قدر کریں گے، یہ میرا احسان ہے، یہ میری نعمت ہے۔ تو دیکھیں نبی السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالی نے احسان جتلایا، حالانکہ کسی نعمت پہ نہیں جتلایا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں۔ دوسرا ترجمہ انذرتہم آپ ان کو تبلیغ کریں، ام لم تنذرہم یا نہ کریں، لا یؤمنون یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات فرمائی کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ جل جلالہ نے مہر لگائی، علی قلوبہم ان کافروں کے دلوں پر، یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حیا کو حیا نہیں سمجھتے، تو اس لیے رب العالمین نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، مہر لگائی۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر مہر لگائی، ان کے کان اچھے کاموں اور اچھی باتوں کو نہیں سن سکتے۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہوگا۔ پردہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے ان کو بڑی بڑی آنکھیں دی ہے، بڑے بڑے کان دیے ہیں، دل دیے ہیں، ان لوگوں نے دین کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو قیامت کے دن رب العالمین ان کو اندھا، ان کو بہرا، ان کو گونگا اور ان کو بے وقوف جیسے انسانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو یہ لوگ کہیں گے یا رب العالمین یہ کیا ہوا؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک بندے تھے، ہماری نظر، ہمارے کان، ہمارے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک تھے، آخرت کے اندر یہ کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے نا اسی طرح ہے، اندھے ہیں۔ رب 16ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ رب فرمائیں گے دنیا میں تم لوگوں نے مجھے اور میری کتاب میں نبی کو چھوڑا تھا، اس لیے میں نے آج تمہیں جو ہے نا اندھا کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا آخرت میں، جو دوزخ ہے۔ اس کے اندر پھر اپنے درجات ہیں، کسی آیت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، یعنی تبلیغ کرے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، یعنی تبلیغ کرتے یا نہیں کرتے، لا یؤمنون یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اندر سے ایمان کا جذبہ میں نے ختم کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ جل جلالہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ وعلی سمعہم ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگائی، کانوں کو بند کر دیا، اچھی باتوں کے سننے کے لیے تیار نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔
ان کو اچھی جگہ، میرے نبی کی مجلس، قرآن، ان کو جو ہے نظر یہ کچھ بھی نہیں آئے گا، پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا آخرت کے اندر، جو جہنم اور دوزخ ہے۔ بس صلی اللہ علیہ وسلم۔